نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کسی شخص نے جہالتاً بھی، کم علمی کی وجہ سے بھی اگر کسی شخص کو نبی تسلیم کر لیا، اس صورت میں بھی یعنی عدم علم کی صورت میں بھی ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ ختم فرما دیا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب نیا ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا جسے اللہ تعالی نبوت کا تاج پہنائے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا محنت کا میدان قیامت تک ہے۔ اب کوئی ایسا علاقہ بچا نہیں ہے جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کے بعد محنت کی ضرورت ہو، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجمالی عقیدہ ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم کی تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں اور احادیث مبارکہ تقریباً 200 ہیں۔ حضرت مفتی شفیع نور اللہ مرقدہ نے ختم نبوت کامل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں 200 احادیث حضرت نے جمع فرمائی ہیں اور اس سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کا اور احادیث کا متواتر عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب نیا کوئی شخص نبی نہیں بننے والا ہے۔ گزشتہ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی نبوت کے بارے میں، آج کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ کچھ عقیدے اجمالی ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ جنت جہنم کی تفصیل ہمارے پاس اتنی مکمل تفصیل نہیں ہے جتنی دوسرے عقائد کی تفصیل ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کی بہت تفصیل آئی، اتنی تفصیل آئی ہے، تقریباً 200 روایات ہر عقیدے کے بارے میں نہیں، اتنی روایت 100 کے قریب آیات ہر عقیدے کے بارے میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اہمیت کا حامل ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد تقریباً 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ہر ایک دعویٰ کریں گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس سے پہلے جو آیات ہیں اس کا بھی کچھ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جس وقت آئے تھے اس وقت بچے تھے، عمر بہت کم تھی، کسی نے ان کو پکڑ کر کے غلام بنا کر کے لایا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خرید لیا، حضرت خدیجہ نے خریدا تھا اور حضرت خدیجہ نے حضرت کو دے دیا تحفے میں، تو وہ حضرت کے پاس رہے، پلے بڑے ہوئے۔ تو وہ جو حضرت زید تھے وہ مکہ میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ زید بن محمد ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ منہ بولا بیٹا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سگا بیٹا، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جس طرح حرام ہے، اسی طرح متبنہ یعنی نمو بولا بیٹا ہے، اس کی اگر بیوی ہوگی اس سے بھی نکاح کرنا باپ کے لیے حرام ہوگا، حالانکہ شریعت کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ کفار مکہ اور اہل عرب کے یہاں یہی بالکل رواج تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضرت زید کا نکاح کر لیا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی میں انبن سی ہونے لگی، مزاج نہیں مل رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان بہت اختلافات ہوئے. بالآخر حضرت زید نے جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زینب کو طلاق دے دی. حضرت زینب حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن بھی ہے. سوچا کہ طلاق تو ہو گئی، اب کیا کریں، پھوپھی ذات بہن ہے، کس کے نکاح میں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا کہ اے پیغمبر جب زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب سے نکاح کرنے کے بعد اپنی ضروریات مکمل کر لی اور پھر نباہ نہ ہو سکا، طلاق دے دی، ہم نے آسمانوں پر آپ کا زینب سے نکاح پڑھ لیا ہے، اب کسی نئے بندے کے پاس ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ان سے نکاح کر دیا حضرت زینب سے، تو کچھ دل میں خیال آئے کہ ٹھیک ہے شریعت میں تو جائز ہے، منہ بولا بیٹا منہ بولا ہے، حقیقی بیٹا تو نہیں ہے. لیکن یہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیسے سمجھاؤں گا میں ان کو؟ یہ سب بولیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اصل اسی روایت کو توڑنے کے لیے، اسی رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح فرمایا تھا، تاکہ یہ جو بری رسم چل رہی ہیں لوگوں کے درمیان کہ منہ بولا بیٹا، بھائی وہ اجنبی کی اولاد ہے نا، خونی رشتہ تو ہے نہیں، بس ایک محبت کی وجہ سے انسان بنا دیتا ہے کسی کو منہ بولا بیٹا. تو منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں آ جاتا، چاہے جتنی آپ اس سے محبت کرے، تربیت کرے، اس کو اپنے پاس رکھے، وہ بس اجنبی ہی ہے آپ کی. محبت کا تعلق ہے، نرمی کا، اس کی وجہ سے شریعت کے جو قانون ہیں نکاح کے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. چنانچہ یہ روایت مشہور ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ختم نبوت والی جو ابھی پڑھی ہم نے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ زید بن محمد سے مشہور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو پیغمبر ہے وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. زید تو نکاح ہو گیا تھا نا، مرد تھے نا، یہاں پر لفظ ذکر کیا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب تک باپ رہے، جب تک کہ ان کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. آپ علیہ السلام کی اولاد ہوئی تھے نا، باپ تھے نا، والد بنے تھے نا. کب تک؟ ساری اولاد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بچپن میں فوت ہو گئی. تو یہ تو ذکر کیا کہ مردوں کے باپ نہیں ہے، کیا مطلب؟ بچوں کے باپ رہ چکے ہیں، ان کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت جب آیت نازل ہو رہی ہے، جتنے مردوں کی بات ہو رہی ہے ان مردوں میں سے کسی کے آپ علیہ السلام باپ نہیں ہے، نہ ہی زید کے باپ ہیں. جب باپ نہیں ہے تو نکاح بالکل جائز ہے، کسی کو کوئی اشکال اس پر نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، نسبی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، روحانی باپ ہے. کون سے باپ ہے؟ باپ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی باپ جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک روحانی باپ استاذ ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر ہوتے ہیں جن سے ہم کو شریعت ملتی ہے، اللہ کا تعارف ملتا ہے، جنت کی پہچان ہوتی ہے، سیدھے راستے کا چلنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہ سب کون ہے؟ روحانی باپ ہے. تو ایک باپ کی نفی کی اللہ نے کہ نسبی باپ تو نہیں ہے کسی کے، لیکن کون سے باپ ہے؟ روحانی باپ ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین. ایک اشکال ہو رہا تھا کہ بھئی آپ علیہ السلام کی اولاد کیوں نہیں چلی، کیوں زندہ نہ رہی؟ فرمایا اس لیے زندہ رہے، اگر وہ زندہ رہتی تو لوگ ان کو کیا سمجھ لیتے؟ نبی سمجھ لیتے. وخاتم النبیین، یہ جو میرا پیغمبر ہے یہ تنہا اس لیے زندہ رہا، یعنی اولاد، نرینہ اولاد نہیں چلی، بیٹیاں تو بڑی ہوئی ان کی بھی اولاد چلی، حضرت فاطمہ ہے دیگر، لیکن اصل اولاد کون سی شمار ہوتی ہے؟ لڑکا، اس سے انسان کی نسل چلتی ہے. بیٹیوں کی جو نسل ہوتی ہے وہ تو پرائی کی طرف چلی جاتی ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو اس لیے زندہ نہ رکھا، اگر وہ زندہ رہ جاتے لوگ ان کو جوان ہونے کے بعد نبی بنا لیتے. ہم آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اس لیے ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے نسبی رشتہ تو ختم کر دیا اولاد کا، روحانی رشتہ باقی رکھا ہے. اس میں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو ماننے والے جتنے علماء ہوں گے وہ سب روحانی اولاد ہیں.
جب روحانی اولاد کام اٹھا رہی ہے اور ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، شریعت کے پھیلانے کا کام کر رہی ہے، تو معلوم ہوا اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ یہ تو آیت کے تعلق سے تو کچھ گفتگو ہو گئی۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو رسالت دی تھی، وہ ایک اللہ کی طرف سے عطیہ اور نعمت تھی۔ اس عطیہ اور نعمت کو ختم نبوت کی کوئی شخص دنیا کا عمل کر کے، کسب کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نبوت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسلام اور شریعت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دی ہے، وہ صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ شریعت لے جائیں اور جا کر تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں، نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بھیجنے کے مقصد کے لیے 3 آیات نازل فرمائی۔ اگر 3 آیات پر ہی گفتگو ہو جائے تو میرے خیال سے ٹائم ہو جائے گا، لیکن چونکہ ضروری ہے تو کریں گے۔ پہلے ایک درس میں کر دی تھی تفسیر میں جہاں ہو رہا تھا۔ 3 آیتیں، چوتھی آیت نہیں ہے، اور ان 3 آیاتوں سے شریعت کے بھیجنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ اور آج ہم ان 3 آیتوں کا ما لہو و ما علیہا، سیاق اور سباق، اور ان 3 آیتوں کے نازل کرنے کا مقصد چونکہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم سے بلکہ ہم میں کی بہت سی جماعتوں سے کوتاہی ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ پہلی آیت سورہ فتح کی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تینوں آیتیں بالکل ایک جیسی ہیں، معمولی سا فرق ہے، بالکل ایک جیسی ہے، لیکن شریعت کے بھیجنے کا اس میں مقصد ہے، جس مقصد کو آج امت مسلمہ بھلا چکی۔ بہت کم جماعت ایسی ہے جو ان مقصدوں پر عمل کر رہی ہے۔ پہلی آیت سورہ فتح، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے تمام ادیان پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمے سے معلوم ہوا کہ شریعت کے بھیجنے کا مقصد غلبہ ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اور یہ ہدایت قرآن تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اس کی تفصیل کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ بھی۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، بالکل اسی طرح، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہو جائے اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے۔ اگلی آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ ذات جس نے دین برحق دے کر پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے، چاہے کفار کو، مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت۔ تیسری آیت بالکل اسی طرح ہے، سورہ صف، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کفار چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ دین اسلام بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، چاہے کفار کو ناگوار گزرے۔ اگلی آیت بالکل یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ جو دین برحق دے کر پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات سمجھ لیجیے، کفار کو یہ غلبہ ناگوار گزرتا ہے، مشرکین کو۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، جب بتائیے خالق کہہ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ بہت سخت چیز ہو جو ناگوار گزرے۔ اگر ہمارا کوئی کام کفار کو ناگوار نہیں گزرا، سمجھ جائیے ہم اس راستے پر نہیں چل رہے، کوئی اور راستے پر۔ اگر کفار آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، آؤ چلو کرو تمہارا کام، کیا کرنا ہے کرو، سمجھ جائیے ہم کچھ الگ راستے پر چل رہے ہیں، ناگوار گزرے گا، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے۔ 3 آیت اس قسم کی، هو الذی ارسل، چوتھی آیت نہیں، اور ان 3 آیتوں میں اللہ نے بہت عظیم الشان بات فرمائی۔ شریعت جو نازل ہوئی ہے اس کو مقصد بتلا دیا، تینوں آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ غلبہ ہو، غلبہ۔ پہلی آیت سورہ فتح کی ہے، اس میں دنیا کے ایک علاقے کا غلبہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کا یہاں تک کہ غلبہ ہوگا۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہاں تک کہ غلبہ ہوگا، وہاں سے بڑھ کے یہاں تک، میں تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ تو خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ جو پہلی آیت نازل ہوئی سورہ فتح کی،
اس کا مقصد ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل. اور جب ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں 27 جنگیں لڑ کر اور صحابہ کرام کو 56 سرایہ میں لڑائیوں کے لیے بھیج کر کے جو غلبہ حاصل کیا. جب ہم اس پر جغرافیائی اعتبار سے جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ پورے جزیرۃ العرب پر ہو چکا تھا. جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غلبہ تھا اس کا ذکر سورہ فتح میں. الفتح کا مطلب ہی غلبہ ہے، اس کا نام ہی سورۃ الفتح. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ غلبہ کس طرح ہوا تھا. بتائیے کس طرح ہوا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا ہے، اپنے چچا کے ٹکڑے کروائے ہیں، اور تقریباً 700 صحابہ کو شہید کروایا ہے. تب جا کے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا. یہ جو دوسری تحریکات سے میرے خیال سے غلبہ جو حاصل کروانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ 100 سال سے، آج تک کسی ایک شہر پر بھی غلبہ نہیں ہوا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے اکا دکا مسلمان ہو جائے، 2 4 5 10 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمان ہونے سے کبھی اسلام کو غلبہ تو نہیں ہوتا. غلبہ تو جب بھی ہوگا کس طرح، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے راستے سے ہوگا. اور یاد رکھیے غلبے کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. غلبہ مسلمان بنانے کو نہیں کہتے، غلبہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام زمین پر نافذ ہو. آپ مسلمان تو بنا رہے ہیں، پاس میں جوئے کا اڈا بھی چلتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. شراب بھی ہو رہی ہے، پی جا رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، اور آپ مسلمان بھی بنا رہے ہیں. معلوم ہو مسلمان تو بنا رہے لیکن غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. غلبہ ایک ہی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ شریعت زمین پر نافذ ہو جائے. کیا مطلب؟ عدل و انصاف کا جو پیارا ہمارا قانون ہے شریعت کا، حیا پاک دمنی والا، عدل و انصاف والا، یا دوسرے الفاظ میں مجرموں پر حدود جاری کرنے والا، چور کے ہاتھ کٹے، زانی کو رجم ہو، یہ سارا نظام اگر زمین پر عدالت اسلامیہ شرعیہ قائم ہو، وہاں شرعی فیصلے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اس صورت میں غلبہ ہوتا ہے. بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو جزیرۃ العرب میں غلبہ ہوا تھا اس طرح تھا کہ اس طرح تھا؟ ہمارے والا لوگ صرف مسلمان تھے یا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ قانون میں نافذ کرتا؟ زانی خود آ کے کہتا کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ کوڑے لگائیے، آپ رجم کیجیے. ہوا تھا نا؟ تو پیغمبر علیہ السلام صحابہ نے یہ غلبہ حاصل کر لیا. دوسری آیت بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر کیا قیامت تک کا غلبہ. اب یہ ہمارا کام ہوگا آپ کس غلبے میں کس طرح کتنی شرکت کر رہے ہیں. دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے. سورہ توبہ میں جو آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. 2 سپر پاور طاقتیں ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کو ان 2 سپر پاور طاقتوں پر غلبہ حاصل. اور وہ 2 سپر پاور طاقت اس زمانے میں کون سی تھی؟ روم اور فارس. قیصر اور کسرا ان کے لقب تھے. روم اور فارس کی 2 سپر پاور تھی. سورہ توبہ کے آخر میں تبوک کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا. تبوک کی جو جنگ ہوئی ہے وہ روم والوں سے ہے، ہوئی تو نہیں تھی، آئندہ ہونی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیے کتنی اونچی شان ہے، اپنی حیات میں جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل، اسلامی خلافت قائم کر لی، شرعی نظام قائم کر لیا، تبوک کے لیے قدم بڑھا دیا. جو غلبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں ہونا تھا، اس کی بنیاد کون رکھ رہا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ روم والے تیاری کر رہے ہیں مدینے پر حملے کی. پیغمبر علیہ السلام کو بڑا لشکر ہے، ان کا سامان وسائل سب چیزیں موجود ہیں جنگ کی. مسلمان تو غیرت مند ہے نا. آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. ہمارے جیسے ہوتا ہے دعا میں بیٹھ جاؤ بھائی اللہ تعالیٰ خیر کرے. پیغمبر علیہ السلام کی عمر ہے 61 برس. کتنی؟ سوچیے ہم کدھر جا رہے ہیں. 61 برس کی عمر کا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے معلوم ہوا تو بےتاب ہو گئے اور مدینے میں اعلان کر دیا کہ چلنا ہے. اور پھل پکنے کے دن تھے، بالکل تجارت کا جو مال تھا بالکل سامنے آ رہا تھا. اگر وہ اس تجارت کرتے تو بہت زیادہ مالا مال ہو جاتے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تبوک میں چلنا ہے. اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. کہنے لگے تم کیا ہم پر حملہ کرو گے، ہم ہی تم پر حملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لی. صحابہ 30,000. صحابہ بھی ایمان کے جیالے تھے، ہم سے تو نمازیں نہیں ہوتی فرض. وہ دوپہر گرمی کے موسم میں سخت، اور دیکھا کہ مال تیار ہے، ہماری تجارت کا موسم ہے، لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ اور بلکہ جان دے دی تھی. کہا تھا آپ جیسے استعمال کریں گے اس طرح ہم چلیں. سب تیار ہو گئے.
پورا کے پورا لشکر 30,000 کا کہاں جا رہا ہے؟ کسی کو مسلمان بنانے؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں دعوت کا، کوئی پہلو نہیں اس میں دعوت کا، صرف معلوم ہوا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں دعوت کا کوئی پہلو نہیں، 1% بھی پہلو نہیں۔ اس سے کہتے ہیں اقدامی جہاد، ممکنہ خطرہ ختم کر دو۔ یہ نہیں کہ ہمارے شہر میں آ کر حملہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے، اورنگ آباد والوں کو معلوم ہوا کہ شیر گھوم رہا ہے اورنگ آباد کے اطراف میں، سب سو گئے، دیکھیں گے جب آئیں گے جب دیکھیں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ خطرہ پہلے سر پر آئے، اس سے پہلے تم خطرے کو ختم کر دو، ممکنہ خطرہ ختم کر دو تاکہ سکون سے جیو۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہی تعلیم دی، خود پہنچ گئے تبوک کے میدان میں، بالکل روم کی بارڈر پر۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بڑے جرنیل لوگ ہیں، تو خطرناک قسم کے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ 20-30 ہزار ہیں، ان کو تو ختم کر دیں گے، عرب کے لوگ ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ معلم اعلیٰ نازل ہو چکا ہے۔ وہ عربوں کو سمجھ رہے تھے کہ پہلے جیسے ہے، بالکل جن کا کوئی قائد نہیں ہوتا، جو جینے کا سلیقہ نہیں جانتے، وہ اس طرح سمجھ کر کے حملے کے پلان کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا ہے یہاں تو نبی المجاہدین ان کے ساتھ ہیں، جو لڑنے کے سارے داؤ جانتا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بھائی، مذاکرات شروع کر دیے اور کہا ہم لڑنے نہیں آ رہے۔ خیر سفر ہوا، وہاں قیام ہوا اور پھر واپس آ گئے، لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر علیہ السلام کے قدم جو بڑھتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں بڑھتے، یہ اس لیے بڑھے تھے کہ روم اور فارس آئندہ مسلمانوں کے زیر نگی ہونے والے تھے، مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے تھے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے قدم بڑھے ہیں، جس کو کس نے مکمل کیا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی، چاروں خلفاء نے اس کو مکمل کیا۔ دوسرا غلبہ مسلمانوں کو ہونا تھا نصف دنیا کا، آدھی دنیا اس پر ہمارے شریعت کے قانون کے ماتحت آنے والی تھی۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی اینٹ رکھی قدم بڑھا کر، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے اس کو پورا کیا، اور مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، اور اسلام نافذ ہو گیا۔ صحابہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے مسلمان ہو کہ نہ ہو، وہ جاتے تھے شریعت نافذ کرنے۔ وہاں حیا کا قانون، عدل و انصاف، ٹیکس جیسے ہوتا ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، 1000 روپیہ، صحابہ جاتے جزیہ نافذ کرتے۔ جزیہ ہوتا ہے 1000 میں 12 روپے، 8 روپے، غریب ہے تو چلو کوئی بات نہیں مت دو، اس طرح ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ جا کر وہاں پر فتح کرتے اور اسلامی نظام قائم کرتے تو اس نظام کی برکت سے لوگ مسلمان ہوا کرتے۔ ہم غلط سمجھے ہیں کہ صحابہ کے دعوت سے نہیں، کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ ان کو اپنا شعار دکھائیں گے، اپنا قانون دکھائیں گے، ہمارا عدل و انصاف دکھائیں گے، ہمارا معاف کرنے کا انداز دکھائیں گے، تب جا کے قوم متاثر ہوئی۔ یہ غلبہ ہو گیا۔ 2 آیتیں، یہ تو 2 آیتیں ہوئی، سورہ توبہ اور سورہ فتح کی، یعنی جس طرح آیت نازل ہوئی صحابہ نے اس طرح کر کے دکھایا۔ دیکھیے کتنے اعلیٰ لوگ تھے، اس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں، ہزاروں تابعین شہید ہوئے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہوئی ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے تو دین کا غلبہ، جس لیے آیت نازل ہوئی، اور اس کفار کو ناگوار تو گزرا ہے۔ بہرحال تیسری آیت، ایک رہ گئی آیت، یہ تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا 5-10 منٹ کے بعد انشاءاللہ۔ تیسری آیت سورہ صف کی ہے، اس قسم کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین، اس چوتھی آیت میں، اس لیے کہ تیسری آیت میں حضرت عیسیٰ تک کے بات پہنچا دی، اس کے بعد دنیا نہیں ہے تو چوتھی آیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیسری آیت ہے، اس میں اگر پوری سورہ صف پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، شاید ہماری تفسیر سورہ صف کی ہو چکی ہے، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس سے پہلے ایک آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے، اس سے اوپر ایک آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ آیت ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ آیت ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 آیات ہیں اس میں بہت بڑا راز ہے۔ تفسیر اگر علماء دیوبند سے پڑھیں گے تو آپ کو غلبے کی معنی معلوم ہو جائے کہ غلبہ کسے کہتے ہیں۔ شریعت کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال سے آخری جنگ ہوگی، اس میں جو اسلام اور شریعت کو غلبہ حاصل ہوگا، اس غلبے کی بہت اعلیٰ صورت ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات میں غلبہ حاصل ہوا تھا جزیرۃ العرب میں، لیکن وہ کلی غلبہ نہیں تھا، یعنی کفر اس وقت موجود تھا اپنے تمام شرائط کے ساتھ زمین پر۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی جو غلبہ حاصل ہوا تھا
روم اور فارس سپر پاور پر، وہ غلبہ بھی کلی نہیں تھا۔ کلی غلبے کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف زمین پر اسلام رہے اور کوئی مذہب نہ ہو، صرف شریعت رہے، نہ کفر رہے نہ کافر رہے، اسے کہتے ہیں کلی غلبہ۔ وہ جو دو غلبے ہوئے ہیں وہ جزوی تھے، یعنی کفر بھی تھا، کفار بھی تھے، ان کی ساری شرائط سارے اقسام موجود، لیکن ایک غلبہ ایسا آنے والا ہے مسلمانوں پر، وہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھوں سے، اور وہ غلبہ بالکل کلی ہوگا۔ یعنی علماء فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کی دجال علیہ السلام کی دجال سے جنگ ہوگی اور بہت سارے دجالی لوگ، یہودی لوگ قتل کیے جائیں گے، حتیٰ کہ ہر درخت اور پتھر کہیں گا اے مسلمان آؤ، ہمارے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو، حدیث کے الفاظ ہیں، سوائے غرقد کے درخت کے، پہلے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، تمام کافر ختم ہو جائیں گے دنیا سے، کوئی جتنے مذاہب کفریہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہی راز ہے کہ اس غلبے سے پہلے آیت نازل کی حضرت عیسیٰ والی، اس سے پہلے آیت نازل کی حضرت موسیٰ والی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھدار قسم کے جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو ضدی قسم کے ہوں گے وہ تلوار سے قتل کر دیے جائیں گے دجال کے ساتھ۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلبہ ہوگا یہ کلی ہوگا، کلی غلبہ ہوگا۔ تقریباً 40-45 سال تک حضرت عیسیٰ دنیا میں زندہ رہیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر انتقال ہوگا، اور حضور پاک علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیے آپ، یہ جو 3 غلبے ہوئے کس راستے سے ہوئے؟ کون سی دینی تحریک کے راستے سے ہوئے غلبے؟ تینوں غلبے شریعت کے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں روایات میں فجر پڑھتے ہی دجال کو قتل کرنے تلوار لے کے نکل جائے، اور کوئی دینی تحریک میں شامل نہیں ہوگی، کوئی دینی تحریک۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستقل بیان ہو چکا ہے، 4 جنگیں امام مہدی کی صرف 6 سال میں ہوگی۔ کتنے سال میں؟ 6 سال میں۔ اب وہ دور چل رہا ہے، باتوں سے بات نکلتی ہے نا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے 5 دور ہیں، میری امت کے 5 دور ہیں۔ علماء فرماتے 4 دور، 3 دور گزر چکے ہیں، 4تھا دور ختم ہونے والا ہے، اور 5واں حضرت امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا، وہ دور شروع ہونے والا ہے۔ تو 3 غلبے ہوئے ہیں، اور تینوں غلبے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ساری صفات ہے، اس کے باوجود تلوار اٹھانی پڑتی غلبے کے لیے۔ صحابہ کرام بھی رحماء بینہم ہے، آپس میں نرم دل ہے، بے شک ہے، سب ساری صفات موجود ہے، اخلاق سب موجود ہے، لیکن روم اور فارس سے کیا کرنا پڑا؟ تلوار اٹھا کر کے غلبہ حاصل کرنا پڑا، کیونکہ خالق نے کہہ دیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کریں گے۔ امام مہدی کی 4 جنگ جزیرۃ العرب سے ہوگی، شیعہ سے ہوگی، اور عیسائیوں کے بڑے لشکر سے ہوگی، اعماق اور دابق کے مقام پر، اور 4تھی جنگ قسطنطنیہ میں ہوگی۔ اسی جنگ کے بعد دجال نکلے گا۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس ساری تمہید کے بعد کہ اسلام جو کہ بہت طاقتور مذہب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی خطرناک ہے۔ دشمنوں کو معلوم تھا کہ یہ اسلام دنیا پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، غلبے کے لیے آیا ہے، قرآن نے اعلانات کر دیے ہیں، تو انہوں نے شروع سے جھوٹے نبیوں کو کھڑا کرنا شروع کیا، تاکہ نبی برحق پر لوگ ایمان نہ لائیں اور ان جھوٹوں نبیوں کے ہاتھوں اپنے ایمان گنواتے رہیں۔ تقریباً علماء کہتے ہیں اب تک کے 22 سے 28 انبیاء جھوٹے نبی آ چکے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ ایسے تو بہت سارے آئے ہوں گے، لیکن پیغمبر نے جو کہا کہ 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، ان سے مراد وہ ہیں جن کی نبوت چلی، عرصہ چلتی ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، وہ مراد ہوتے ہیں حدیث میں۔ باقی یہ بیہودے قسم کے تو بہت آئے ہیں، جیسے یہ شکیل بن حریف مردود آیا ہے، کئی سال ہو گئے شاید اس کو بھی دعویٰ کر کے، ہمارے یہاں سے کوئی اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ پہلے جتنے جھوٹے نبی آئے ہیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 3 آ گئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور طلیحہ اسدی، عورت تھی، یہ آ گئی تھی۔ صحابہ کرام نے مسیلمہ کا تو قتل کر دیا۔ یہ صحابہ نے کیا درس دیا ہم کو؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، یہ کہا، ہم سب کو یہ سمجھایا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے، جھوٹا دعویٰ کرے، اس کے فتنے کو ختم کرنے کا یہ راستہ ہے۔ دلائل سے سمجھانے کا راستہ بہت بات کا ہوتا ہے، جہاں آپ مجبور ہے اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتے، تو پھر اگر ہم بھی اس طرح کے نبیوں کو ٹھکانے لگا دیتے اگر، تو ان کا فتنہ زیادہ عرصہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین چونکہ غلبے کے لیے آیا ہے تو اس کے خلاف سازشیں اتنی ہوگی، اور جھوٹے نبی آتے رہیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے
اور عقائد اور ایمانیات سے ہم اتنے متعارف ہو، اتنے جان لیں ان کو کہ ہمارا بچہ، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد، نوجوان، معذور، تمام لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ تک کے اس کی پیشگوئی کہاں آ گئی؟ قرآن میں آ گئی کہ غلبے تک کی۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کیونکہ جو بھی نبی آئے گا وہ نیا دین لے کر آنے کی بات کرتا ہے، اور جتنے نبی آتے ہیں وہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے نعوذ باللہ آتے ہیں تاکہ شریعت کی بندشوں سے مسلمان نکل جائے۔ اس لیے ہم اسی دین پر ایمان لائے ہیں، یہ آخری دین ہے، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو غلبہ صحابہ اور تابعین نے اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اسی طرح کے غلبے کی ہم فکریں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا